پیسے والا ہے، اوقات میں رہ، تیرے جیسے کتنے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، آکسیجن منہ پہ لگی ہے، موت کو ترس رہے ہیں، سانسیں بھی نہیں تھمتی ہے، موت بھی نہیں آتی ہے، زندگی بھی نہیں بچ رہی ہے، اس دن خدا کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے، کاش تو نے قرآن کا احترام کیا ہوتا، قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، یوں نہ تڑپتا، ادھر جھٹکا لگتا، ادھر جنت کا دروازہ کھولتا۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل رخا شہزادہ ملک القبا امداد کن، غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان مطبع عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ اور کرسیوں پر سجے ہوئے فارغین اور یہ سردی کے موسم میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے عاشقوں کا وجود، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کے عشق میں یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو سلامت رکھے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ جس محبت سے آپ کھڑے ہیں کوشش یہ کریں اسی محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس ایک چھوٹے سے منبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ آج اس منبر پہ کئی سارے میرے مدرسے کے ساتھی موجود ہیں۔ مفتی تحسین صاحب، مفتی شمشاد صاحب اللہ، مولانا تمثیل صاحب اور خطیب اہل سنت مولانا شارف رضا صاحب اللہ، یہ سینئر ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے جتنے بھی دوست ساتھی ملا کرتے ہیں سارے مخلص لوگ ملتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ بڑے ہی مخلص اور
اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، یہ سارے ہی لوگ ہیں۔ آج یہ جو محفل سجی ہے حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ، ان کی محنتیں مفتی صاحب قبلہ اور پورے اسٹاف کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ 17 فارغین کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہندوستان کا مائے ناز لہجہ بھائی سلیم رضا پیلی بھی تھی۔ ملاقاتیں ہم لوگوں کی اکثر ہوتی رہتی ہیں، آج ہمیں اپنی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں اور آپ کی آپس کی اپنی باتیں کرنی ہیں۔ ان سے پھر بھی ملاقات ہو جائے گی، مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے شاید مشکل ہی ہوگی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ منظر دیکھ کے آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کاش ہمارا بھی بیٹا یہاں بیٹھا ہوتا۔ ہر شخص کی شاید یہ خواہش ہوگی کاش میرے گھر کا بھی ایک فرد آج کے اس جشن میں شامل ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، 3 موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب انسان سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ ایک وقت تو تب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جو بھی دیکھنے آتا ہے صرف پیدا ہونے والے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2، جب بندہ دلہا بنتا ہے تو باراتی کتنے اسمارٹ خوبصورت کیوں نہ ہو، دولہا کلوا بھی ہے تو سب کلوا کو دیکھیں، اس لیے کہ آج دولہا وہی بنا۔ تیسری بات، وہ تیسرا مقام جب بندہ سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قبر کے لیے دولہا بنایا جاتا ہے۔ پھر چاہے کتنے بڑے بڑے لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن سب کی نظریں اسی پہ جمی رہتی ہیں، سب اسی کو بار بار دیکھتے ہیں۔ زندگی میں انسان 3 بار بہت زیادہ دولہا بنتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے، لیکن میں مقدر کو سلام کرتا ہوں قرآن والوں کے کہ یہ زندگی میں بار بار دولہا بنا۔ یاد رکھیے گا یہاں محفل میں ہنسنا منع ہے، مگر یہ بات کہہ دوں، انسان جب دلہن کے لیے دولہا بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، یعنی وہاں پچھتانا ہی ہے۔ جب قرآن کے لیے بندہ دولہا بنتا ہے تو خدا کی قسم اس کرسی پہ اتنا سکون نہیں جتنا قیامت کے دن اللہ راحت عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں۔ مجھے بھی معین بھائی نے بتایا کہ طلبہ مدرسے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور سب کا کفیل ادارہ خود ہے، یعنی کھانا ناشتہ سب کو مدرسہ ہی دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، 3 وقت کھانا کھلانا۔ ایک صاحب سے ملاقات کی، کہنے لگے دیکھو جی ہمارے پیر صاحب کے یہاں پر روز تائری بنتی ہے، سب لوگ کھا کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تحقیق کرنا، جو کھانے آتے ہیں وہی بنانے لاتا ہے۔ اگر تجھے لنگر دیکھنا ہے تو کبھی مدرسوں میں جا کے دیکھا کر، خدا کی قسم دینے والے نظر نہیں آتے، کھانے والوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ ایک وقت پیلی تائری بنا کے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ حضور کی طرف سے لنگر تھا، سلام کیا کرو مدرسہ چلانے والوں کو۔ یہ 3 ٹائم 2 ٹائم کھانے دیتے ہیں، لیکن کسی سے تعریف کی امید نہیں رہتی، کسی سے تعریف کے 2 جملے تک ان کو سننے میں اثر نہیں ہوتے۔ 1000 صحبتیں اٹھانے کے بعد بھی لوگ کہہ دیتے ارے موج آ رہی ہے ان کی، کیا ہے مدرسے کا کیا، مدرسے کا آ رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر انہیں کھانا ہی مقصود ہوتا تو ضروری تھا مدرسہ کھول کے بیٹھتے؟ یہی کام رہ گیا تھا پیسہ کمانے کے لیے۔ بھائی کہیں یہ لال پیلا چوبا لے کے کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے، تاویز میں نوٹ ہی نوٹ چھاپتے، کالے پیلے بھوت اتارنے لگتے تو پیسے ہی پیسہ ہوتا، ڈھونگ کے طور پر تسبیح ہلا دیا کرتے، پوری قوم 10,000 دے کے جاتی، پھر کوئی نہیں کہتا لوٹنے بیٹھے۔ یہ راتوں کو جاگ کے 3 بجے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں،
4 بجے اٹھ کر کے دین سکھاتے ہیں. قوم نے کتنا بڑا صلہ دیا. کوئی کہتا ہے دیکھو یہ سب ڈھونگ کر رکھا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ کھانے کے طریقے ہیں, کوئی کہتا ہے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں. اتنی محنت نہیں پڑتی ہے پیٹ پالنے میں, پیٹ تو کتے بھی پال لیا کرتے ہیں. بات پیٹ پالنے کی رہی ہے. خدا کی قسم تم بھی اپنا پریوار چلاتے ہو, ہم بھی پریوار چلاتے ہیں, یہ بھی پریوار چلاتے ہیں, لیکن کوئی مجھے بتائے تو صحیح اپنے پریوار کے لیے کون کس کے دروازے پہ بھیک مانگتا ہے؟ رکشہ چلانا پڑے چلا لے گا, دکان کرنی پڑے کر لے گا, مزدوری کر سکتا ہے, لیکن کسی کے دروازے پہ جا جا کے 1 روپے کا سوال نہیں کرتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, جو اپنے بچوں کے لیے کسی سے 1 روپے کی بھیک نہ مانگے, اپنی اولاد کے لیے کسی سے 5 روپے کا سوال نہ کرے, اگر وہ روڈ پہ آیا ہے, اگر کسی سے سوال کر رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے نہیں قرآن والوں کے لیے مانگا جاتا ہے. کسی سے چاول مانگا جاتا ہے قرآن والوں کے لیے, کسی سے گیہوں کا سوال ہے قرآن والوں کے لیے. اب یہ مت کہنا یہ پیٹ پال رہے ہیں, خدا کی قسم یہ پیٹ کے لیے نہیں, اگر یہ بھیک مانگ رہے ہیں تو نبی کے بھیک کے لیے مانگ رہے ہیں. اگر یہ مانگ بھی رہے نا اپنے لیے نہیں, دین کے لیے, قرآن کے لیے, ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے غلطی کی ہے. میرے بھائی وقت کا احساس کرنے کے عادی بنو, اس کا ہی کو کم کرو بھی تھوڑا, وقت کا احساس کرنے کے عادی بنو, محسوس کر لیا کرو ضرورت کیا ہے, ہر بات کھول کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہبلی گیا تھا, ہبلی کے اندر مجھے بتایا ایک نوجوان نے جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے کہا سب سے زیادہ ہمارے مسلم جو ہیں دین سے پھرتے جا رہے ہیں, مسلمان. اس نے کہا یہ غیر مسلم اتنا برا دین کے خلاف نہیں بھونکتے جتنا ہمارے مسلمان. ایسے لوگ جو مطلب حق کو تسلیم کرنے تیار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے ایک دن بھی مدرسے کا دروازہ نہیں دکھایا. میں یہ جتنی کرسی پر لائن لگی ہے نا 17 لوگوں کی, یہ گارنٹی نہیں لے سکتا کتنے بلڈنگیں بنائیں گے, یہ بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کتنوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی رحمت میں بھروسہ کر کے, یہ جب دنیا سے جائیں گے تو دین بیچ کے نہیں جائیں گے, دین بچا کے لے کے جائیں گے. یہ دین مدرسے کی دین ہے. عقیدے بچانے میں تو مدرسوں سے جڑ جاؤ. جو پلس مائنس ملا کے لائٹ چلانا سیکھ گیا اسے آج تک اپنے خدا کا پتہ نہ چلا, اسے یہی نہیں پتا خدا کون ہے. سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو سب پتا چل گیا, کہاں کیا نکلتا یہ جانتا ہے, لیکن کہتا خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا, خدا ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا, اگر خدا ہے تو ایسا کرے. یہ سوچ کر کے ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا ایمان کھوتے جا رہے ہیں. اگر آج مصیبتیں آ رہی ہیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے, آج پریشانیاں آ رہی ہیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ذات ہے جس نے خلیل کو آگ میں ڈلوایا تھا, وہی ذات ہے جس کے کہنے پر آگ کو گلزار بنایا گیا تھا, وہی ذات ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, وہی ذات ہے وہ جس نے مچھلی کے پیٹ سے سلامتی سے نکال دیا تھا. آج برا وقت آیا ہے, گھبرانے کی ضرورت لگی ہے. اگر برا وقت آیا ہے خدا چاہے گا انشاءاللہ کبھی اچھا وقت بھی آئے, لیکن اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے, نہیں ہونا ہے. یہ امیدیں کہاں ملیں گی؟ جن کے پاس دین ہوگا, جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر کبھی دل ٹوٹے گا نا, کبھی خیال آئے گا بیٹا مارا گیا, دل نہیں دکھتا. آج حیرت ہوتی ہے, حیرت. ابھی ہم آپ سے جھگڑوں سے نہیں نکلے مفتی صاحب, ابھی تو فروعی مسائل پہ اتنی لمبی بحثیں چل رہی ہیں کہ 3 بجے تک تحریریں لکھی جاتی ہیں فروعی اختلافات کو لے کر کے. نکلو ان چیزوں سے یار. وہ دیکھو پوری تیاریاں ہو گئی مدرسے بند کرنے کی, پوری تیاری ہو چکی ہے مدرسوں کو تالا لگانے کی. خدا کی قسم جو لوگ یہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بند کیے جائیں کہ یہاں آتنک کی تعلیم دی جاتی ہے, میں کہتا ہوں ذرا تعلیم کی بند کرنے سے پہلے تاریخ کے ورق پلٹ
ہندوستان کی آزاد کرانے کی بات آئی تھی تو سب سے پہلے آگے بڑھنے والا مدرسے کا شہزادہ تھا، جس نے اپنا سر تو دے دیا تھا لیکن فتویٰ جو آزادی کا دیا تھا اس کو واپس نہیں لیا تھا۔ اسی ذات کو فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے والا یہ مدرسے کا بیٹا نہیں تو اور کون تھا؟ آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آج بھی وطن کو ضرورت پڑے گی یہ یاد رکھنا، سب سے آگے سر کٹانے کو ہی آئے گا تو مدرسے کے شہزادے آگے۔ ہاں مدرسے بند کرنے کی پوری تیاریاں، یہ غیر قانونی ہے وہ قانونی ہے، بھائی چلو ان کا سمجھ میں آتا، وہ بند کرنے کی کوشش میں ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہمیں کیا ہوا ہے؟ جو چندہ نہیں دیتا وہ حساب لیتا ہے، 10 روپے کی رسید کٹا کے کہتا ہے مفتی صاحب اگلا چندہ بعد میں ملے گا، پچھلا حساب تو جو دینا نہیں جانتے وہ حساب لیتے۔ جب مدرسوں کی باری آیا کرے نا آنکھیں بند کر کے دے دیا کرو، حساب کے چکر میں نہ رہا کرو، حساب ایک دن ہونا قیامت میں، تم اپنا حساب مالی کے حساب پہ چھوڑ دو، آنکھیں بند کر کے علماء پہ اعتماد کرو آپ۔ لیکن نہیں، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، ارے اس نے مولانا کو پیسے دے دی، مولانا کو پیسے دے دی، بھائی تو چرا کے لے، جیب کاٹ لے مولانا کی، ابا مرے گا تو مدرسے کی طرف کیوں کرتا؟ دمرہ نکل لیا ایک بچہ دے دو، دم نہیں نکل لیا یاسین پڑھوا دو، چندے کی باری آئے تو جیبیں کھنگالتا ہے، کہتا میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے پیسہ۔ اللہ اکبر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، لوگ تو مدرسے بند کرنے پہ لگے ہیں، خدا کی قسم ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم قرآن کی تعلیم کو بچائیں، اسلام کی تعلیم کو بچائیں، ایک ایک فرد تک دین پہنچنا چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مدرسوں کو جو بھی مدد دی جا رہی ہے یہ ساری بند کر دی جائے، پھر مدرسوں کو تالا لگا دیا جائے۔ جب مدرسوں کو تالا لگ جائے گا پھر دین کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، آپ کی مرضی ہے IAS بنے، IPS بنے، MBBS بنے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے آپ IAS کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دین میں واقفیت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، دین کو سیکھیں، تاکہ جب آپ IAS کی ڈگری لے کر کے بیٹھے کرسی پہ انصاف کے لیے اور کوئی رشوت کا پیسہ لے کے آئے تو مصطفیٰ کا دین آڑے آ جائے اور کہتے خبردار اس حرام کے سکے کو ہاتھ نہ لگانا۔ جب یہ حالت ہوگی تو پھر نا انصافی نہیں ہوگی، کرسی کہیں کی بھی ہوگی، نظام مصطفیٰ کا نظر آئے۔ تعلیم حاصل کریں، قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، آگے بڑھیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں نا جس کے پاس ذرا سے وہ آ جائے نا چند ٹکے ذرا سے سکے آ جائیں پھر وہ کسی کو خاطر میں ہماری قوم میں نہیں لاتے۔ پھر تو اگر مولانا معین صاحب فون کریں، ہاں بھائی سیٹ پچھلے سال آپ کی 500 روپے کی رسید تھی، کہتا ابھی فرصت میں نہیں ہوں، شام میں بات کرنا۔ 500 روپے میں اتنی اکڑ، شام کو فون کرنا، شام کو فون کرتے کیا ہوا بھائی سیٹ؟ ابھی میں غلے پہ بیٹھا ہوں، حساب لگا رہا ہوں، کل بات کرتا ہوں۔ یہ ہمارا قرآن سے پیار، اتنی محبت ہے ہمیں دین سے، یہ دعووں کی سچائی ہے ہماری۔ خدا را اگر علماء کا فون پہنچا کرے، مدرسے والوں کا فون پہنچا کرے نا تو انہیں ٹالا نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مدرسے کا کام ہے مدینے والے مصطفیٰ نے یاد کر لیا۔ یہ یاد رکھیے، مدرسہ نہ تم چلاتے ہو نہ ہم چلاتے ہیں، مدرسے کو صرف شاہ امم چلاتے ہیں، صرف مصطفیٰ چلاتے مدرسے کو۔ تمہارے میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، ہم سے 4 بچے نہیں پلتے، 100 بچے پال لیتے مدرسے میں، ہم نہیں پلتے نا ہم سے بچے، ہم 100 بچوں کو کیسے پال سکتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ بچے بھی مدینے والے پال رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہو نا کہ ٹھیک ہے کل بات کر لینا، آج نہیں کل دیکھا جائے گا، نہ مدرسے والوں کو ٹالا نہ کرو۔ ایک بار تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے حضرت جی میں چندہ کرنے جاتا ہوں نا تو لوگ رستہ بدل کے نکل لیتے ہیں،
کہنے لگے ہر بار چندہ کرنے گیا، ایک بار اتفاق سے بیٹے کا ولیمہ تھا، کارڈ دینے گیا. کہہ رہے جس کے گھر جا رہا تھا کارڈ لینے نہیں نکل گیا. یہی سوچ رہا تھا مولانا پھر رسید لائے ہوں گے. ہاں یہ پونے کی بات ہے، ممبئی. کہہ رہے جس گھر بھی جاؤں میں رسید وہ کارڈ لے کر کے، کوئی نکلے ہی نہیں. بچہ کہتے ہیں ابا ہے ہی نہیں. بولے پھر میں نے کہلوایا جاؤ کہو بیٹے جا کے کہ مولانا ایک ولیمے کا کارڈ لے کے آئے. کہہ رہے تو آنکھیں مسل تو واریا. یہ کنڈیشن ہے ہماری. مولویوں کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں. نوجوانوں ہم لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے کامیاب ہونے کا. ابھی کوئی پیر آ جائے اتنے بہت سے پین لا کے دے گا پڑھوانے، اتنے بہت سے پھول ڈلوا دیے اس پہ کہ کیوں کہ کل کو نا ہائی اسکول کا پیپر ہے، رات بھر تو 11 بجے تک پبجی کھیل اور بابا کی پھونک تجھے پاس کرائے گی. اس کی پھونک میں اتنا ہی دم ہوتا ہے، اس کے سارے بیٹے IAS ہوتے ہیں. خالی پھونک کے چکر میں پڑے ہو، محنت بالکل نہیں کریں گے، قطعی محنت نہیں کریں گے. دعا بھی بڑی چیز ہے لیکن حصے کا کام کر لیا کرو. پہلے محنت کیا کرو پھر دعائیں لیا کرو. پہلے محنت کرو پھر دعائیں لیا کرو. تو اگر کوئی مولوی کسی کو فون کر کے کہتا بھائی مدرسے کا کام ہے تو کہتا مولانا حالات ٹھیک نہیں چل رہے، ٹھیک نہیں چل رہے. اور آ جائے اللہ کی شادی تو 1.5 لاکھ کی خالی پٹاخے لا رہا، ایسی ایسی کھرکنیاں لا رہا تو چلا گئے نا اوپر وہ تو سب میں آگ ہی آگ برستی ہے. میں نے یہی کر سکتے ہو، آگ برسانے کے علاوہ اور کیا کرو. 1.5 لاکھ کی آتش بازی تب جیب نہیں دیکھتا. اور کھانے اسٹینڈر میں اسٹینڈنگ بیٹھ کے تو کوئی کھلانے تیار نہیں، مولویوں کی دعوت کرنے تیار نہیں. ہو جائے نصیب سے بیچارے خالی لوٹ آتے کیونکہ یہ کھڑے ہو کے کھا نہیں سکتے، بیٹھ کے انہیں کوئی کھلا نہیں سکتا. اور کہہ رہا ہے انشاءاللہ مرتی جنت میں جائیں گے. مر کے دیکھ بیٹھے بڑی کڑوی مشکل ہے. پتہ چلے گا جب روح نکلتی ہے نا پیر کے انگوٹھے سے، کبھی گھٹنے میں اٹکتی ہے، کبھی کمر میں آ کے رکتی ہے، کبھی سینے میں آ کے جب رک جاتی ہے، اس وقت یاد آتے ہیں زندگی کے اعمال. ہم نے کیا 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 تھا، ہم نے قرآن سے کتنا پیار کیا، قرآن والوں سے کتنا پیار کیا. تب یاد آیا کرتی ہے. لگتا ہے نا تو پیسے والا ہے، اوقات میں رہ تیرے جیسے کتنے ہاسپٹل میں پڑے ہیں، آکسیجن منہ پہ لگی ہے، موت کو ترس رہے ہیں، سانسیں بھی نہیں تھمتی ہے، موت بھی نہیں آتی ہے، زندگی بھی نہیں بچ رہی ہے. اس دن خدا کی طرف سے آواز قدرت آتی ہے، کاش تو نے قرآن کا احترام کیا ہوتا، قرآن والوں سے پیار کیا ہوتا، یوں نہ تڑپتا، ادھر جھٹکا لگتا، ادھر جنت کا دروازہ کھولتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت شاہ امم کانفرنس علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں قرآن بھائی، کتنا وقت دے رہے ہیں ہم قرآن کو. ہاتھ اٹھوا لوں 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے، اور آتا بھی ہے تو صحیح بات ہے. جاؤ کبھی چنوں میں چلے جاؤ نا 30-40 لے کے تو چکر آ جا سن کے. ویسے پڑھنے میں چکر نہیں آتا، ایسے قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے عادی بنو، عادی بنو قرآن پڑھنے کے. خیال رکھنا ایک ہی کتاب ہے جو محبوب نے دی ہے، تمہیں وہی نہیں آتی تو کیا آتا ہے. تو میگزین انگلش میں پڑھ لیتا ہے، تجھے قرآن کی دو صورتیں نہیں آئیں پوری زندگی میں. بڑے بڑے مسائل تو کہتا میں چٹکیوں پہ حل کر دیتا ہوں. لاؤ کڑی کڑی پنچایت میں 2 منٹ میں ختم کر دوں گا. تجھے پنچایتیں تو پڑھنی آ گئی، چہرے پڑھنے آ گئے، رب کا دیا ہوا قرآن پڑھنا نہیں آیا تجھے آج تک. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ یہاں حافظ کے ساتھ بچے قرآن سے بھی فارغ ہوئے، تجویز سے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ممبر والے بھی اس بات پہ توجہ دیں، سب سے زیادہ فقدان تجوید کا ہے. سب سے زیادہ فقدان. کبھی کبھی پیروں کو مفتی تحسین صاحب آگے بڑھانا پڑ جاؤ، حضور نماز پڑھا، ایسی نماز پڑھا دے قسم سے دل کرے اس کا جنازہ پڑھ لے. بے شک بالکل سچائی ہے. یہ معاملہ قرآن کا، یہ اتنے بڑے بڑے ذمہ دار علماء بیٹھے، یہ سب قابل لوگ ہیں. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیں ان ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو. نحو، صرف، فلسفہ، منطق،
یہ سارے علوم و فنون اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل مقصود قرآن تھا، لیکن بنا پھر رہا خطیب الہند. خطبے میں 36 غلطی. بتاؤ. اور تجوید کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پڑھنے تیار نہیں. یاد رکھیے گا جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ضروری ہے نا، اتنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ما یجوز به الصلاۃ، یہ قرآن درست ہونا چاہیے. بے شک. لیکن پتہ ہی نہ چل گیا، ایسی سورہ فاتحہ پڑھے گڑمڑیا کر کے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر نکل گیا. اور دعائیں اتنی تفصیل سے یاد کر رکھی ہیں، حضور دعا کھلا دو تو 25 منٹ تک دعا کھلاتا. اللہ بخش دے، دے دے جنت، تیرے باپ کی ہے. حالات دیکھو ہمارے قرآن سیکھو، قرآن کو سکھاؤ. تمہیں نہیں پتا ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، منطق والا منطق پڑھے، قرآن منطق والا منطق پڑھے. فرشتے نہیں اتریں گے، فلسفے میں بحث کی جائے فرشتے ہوٹ چومنے نہیں آئیں گے. جتنا چاہو ذرا بھائی ضرور کر لو، کبھی کوئی سلامی نہیں آئے گی. لیکن جب قرآن والے قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے، پڑھنے والے کے لبوں کو چوما جاتا ہے. مجھے بتا تو صحیح، اگر قرآن پڑھنے والے کے پڑھنے میں اتنی عزت رکھی ہے تو خدا نے اس کے سینے میں کتنی عزتیں رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ کہہ آ جائے گا. اصل میں ہم بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھے. پیسے والوں کی نماز جنازہ ہم بھاگ کے پڑھانے جاتے ہیں کہ پچھلی بار گئے تھے تو 3000 کا مسافہ کیا تھا، مر گئے پٹھان، جا رہے نماز جنازہ پڑھانے. تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کوئی پڑھے نہ پڑھے، پیر صاحب پڑھا دیں لے آ کر نماز جنازہ. ایک تو دعا ایسے کرا رہا تھا، وقنا عذاب الدین. جملے دیکھیں، تمیز تک نہیں ہے، وہ بنے پھر رہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم نصیب والا ہے جو صبح شام قرآن پڑھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدر والا ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا بے ہے. شک بے شک. ہاں اللہ معاف کرے، ہجے ختم نہیں ہو رہے. اور یہ عالمہ لڑکی اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ خود قرآن نہیں آتا. یہ 1.5 ہجے سے پڑھ جاتی بھی 2 ہجوں سے پڑھ رہی ہے، ڈبل والوں سے. اور رخصتی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے قرآن لایا جاتا ہے. رکو، قرآن بعد میں بیٹھے گی، پہلے قرآن رکھو. کیوں بھائی؟ کہ اس کے بغیر برات ادھوری ہے. قرآن نہیں جہیز میں تو کچھ بھی نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کو آگے کیا جاتا ہے دلہن کی رخصتی کے بغیر، تب قرآن نہیں کہتا ہوگا مجھے بتا تو صحیح. اب میں یاد آ رہا ہوں 3 دن پہلے تو نے ڈی جے لگایا تھا، تب تجھے میری یاد نہیں آئی تھی. 7 دن پہلے سے دادی ڈھولک بجا رہی تھی، تب تجھے قرآن کی یاد نہیں آ رہی تھی. رات کے 3 بجے تک تماشے ہو رہے تھے، تب تمہیں قرآن کا خیال نہیں آیا. تیری قوم کے نوجوان بیٹے تمک کے آگے ڈانس کرتے رہے، تب تمہیں میری یاد نہیں آئی. تیری بیٹیاں دوپٹے اتار کر کے کانوں کے آگے بدتمیزی کے ساتھ ناچتی رہی، تب تجھے میری یاد نہیں آئی. جب بیٹی کاری میں بیٹھنے لگی ہے، اب تجھے میری یاد آ رہی ہے. یہ تو نے ناانصافی کی ہے. اے میری قوم کے شہزادوں، تمہیں خدا کا واسطہ صرف ایسی بیٹی سے نکاح نہ کرنا جو کاری میں قرآن لے کے آئے، ایسی بیٹی سے نکاح کرنا جو سینے میں قرآن لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام قرآن مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بیٹیوں سے نکاح کرو جن کے سینے میں قرآن. صرف گاڑی میں قرآن جو لے کے آتی ہے وہ لا کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ نہیں کھلنا ہے. اور جو سینے میں قرآن لے کے آتی ہے، خدا کی قسم آنگن تیرا ہوگا. مصلی پہ جب یہ بیٹھے گی تو کبھی یہ رابعہ بصریہ نظر آئے گی، سبحان اللہ سبحان کبھی کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے گی. اور تو جو مارا مارا پھرتا نا برکتوں کے لیے، اس کے فجر بعد ہاتھ اٹھنے دے، اللہ تیرے دسترخوان میں برکتیں عطا فرمائے. بے شک بے شک. دیندار بیٹیوں سے نکاح کرو، قرآن والیوں سے نکاح کرو. خالی دولت دیکھ لی اور رشتے بھی اللہ معاف کرے کہ فلاں میرج ہال میں دیکھی تھی، بال کافی لمبے تھے، پسند آ گئی. بالوں کا کیا اچار ڈالے گا؟
ابے بال تو بھوتنیوں کے بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. اور یاد رکھیے گا باپ 1% بگڑا ہوا بھی ہو تو ماں 100% شریف ہونی چاہیے. اس لیے کہ پرورش بچے کی تربیت جو ہے وہ صرف ماں کرتی ہے. باپ تو ادھر ادھر رہتا ہے, کمانے میں رہتا ہے, بھاگ دوڑ میں رہتا ہے. بچہ زیادہ تر ماں کے پاس رہتا ہے. اگر اماں سیریل دیکھے گی بیٹا ڈائریکٹ پکچر دیکھے گا. سیدھی سی بات. ابا 8 دن میں ایک بار آیا تو کیا بنا, صبح سے شام تک ابا رہنا, وہ بھاگ جائے گا صبح سے شام تک کے لیے, پھر امی کا ساتھ ہے. تو مائیں نیک لے کر کے آؤ. مائیں نیک ہوں گی, بیٹے غلام عبد القادر جیلانی ہوں گے. کہہ رہا ہے کوئی بات نہ, سب دیکھی جاتی. بیٹے جب یہی اولاد جوتا لے کے ابا کے منہ پہ کھڑی ہوتی ہے نا, پھر پوچھتا ہے اسے کیا کھا کے پیدا کیا. آج نہیں سوچے گا. آج کہہ رہا فلاں میرج ہال میں پسند کی تھی, میں نے فیس بک پہ دیکھی تھی, واٹس ایپ پہ دیکھی تھی, چیٹنگ اور چیٹنگ میں نے بات کی تھی, شرم آنی چاہیے. آج یہ دیکھ کے کہتے ہو اس لڑکی کی تعریف ہر لڑکے نے کی ہے, سب کہتے ہیں بڑی خوبصورت ہے, یہ دیکھ کے تم لاتے ہو. ایسی لڑکی کو لے کے آؤ جس کے بارے میں ہر کوئی یہ کہے میں نے یار دیکھی نہیں ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے, میں نے دیکھی نہیں ہے. چہرہ کیسا ہے کا کبھی نہیں دیکھا, کردار کیسا ہے کا پتہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتے کہ اس کی یہ بیٹی بھی ہے ہم نہیں جانتے ہیں, آنکھیں بند کر کے لے آؤ, خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم مدینے والے کا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, بابا زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہویں بھی پرکٹی چاہیے اور داماد بھی وہ چاہیے. ڈاکٹر ہو بھری الٹی سیدھی سوئیاں مار رہے ہو. حضرت جی یہ جو رونا ہے نا, کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ رشتہ بتائیے. حضرت میں نے کہا دیکھو فلاں لڑکا بڑا شاندار حافظ قاری ہے, کر دو. کہ میں نہیں, وہ کرتے کیا, میں نے کہا امامت کرتے ہو. نہیں برابری کا دیکھے. کیوں, تو 10-12 فٹ کا ہے, برابری کا دیکھے. کیا بات, تیرے لونڈے کی تیری لڑکی کے 8 ہاتھ پیر ہیں جو لڑکے کے کم ہیں. دینداری دیکھ کے رشتے کرو. یہ لڑکیوں والے بھی کم نہیں ہوتے, منہ اٹھا دیتے. اس نے گلے میں آلہ ڈالا اور سفید کوٹ پہنا اور بھائی ہاتھ میں ڈبہ لیا بلڈ پریشر والا, چاہے وہ 4 دن سے آیا وہ پیچھے لگ جاتے اس سے رشتہ کراؤ لو لیا 10 لاکھ دے دیں. اللہ کے بندے دیکھ تو صحیح کتنے لوگ ٹیڑے کر دیے, آنکھیں بند کر کے 10 لاکھ میں رشتے ہو رہے ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے یار, مت دیکھ 10 لاکھ والا رشتہ, قرآن والا دیکھ لے. جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. سیدھی سی بات. جو اللہ سے ڈرے گا وہ تیری بیوی کی بیٹی کا حق ادا کرے گا. جسے اللہ ہی کا ڈرنا ہے وہ تیری بیٹی سے ڈرے گا کیا, مطلب وہ حق ادا کرے گا اس کا. نہیں کرے گا نا تو دیندار رشتے تلاش کیا کرو. پہلے منہ اٹھا کے اونچے رشتے دیکھ لیتے, پھر کہتے طلاق دے دی نونڈیا کو, مولانا کچھ دعا کرو. کیوں منہ اٹھا کے دیکھا کیوں تھا اتنا بڑا, تو غریب دیکھتا تو روٹی کھلانے والا دیکھتا. پھر دیکھ بیٹی کتنے سکون سے رہتی. یاد رکھنا سکون دولت سے نہیں ملتا ہے, سکون محبت سے ملتا ہے. جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں سکون نہیں ہوتا ہے, جہاں عزت ہوتی ہے اللہ وہاں پر سکون بھی عطا فرماتے ہیں. تو رشتے ایسے ہی ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے. تو دیندار بیٹی تلاش کرو, دیندار لوگ لاؤ اور اچھے لوگوں سے رشتے قائم کرو. جب مائیں پارسا ہوتی ہیں تو پھر بیٹے بھی نہیں پیدا ہوتے. آپ کو نہیں پتا, جانتے ہو کہ میں پھر بھی بتا دوں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے گھر میں آئے. ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے, کہا اماں کمال ہو گیا. کہا کیا آج تیرے بیٹے پہ مقدمہ لگا تھا. کہا کس چیز کا, کہ اس بات کا مقدمہ تھا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی فرید پہ بینڈ لگایا جائے. کہا کیونکہ جو اسے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. امی تیرے بیٹے پہ یہ مقدمہ تھا. ماں مسکرا دی, کہنے لگے بیٹے اس میں تیرا کیا کمال ہے. کہا پھر, کہا کمال تو سارا میرا ہے. امی میرا چہرہ دیکھ کے لوگ دین میں داخل ہو جاتے. کہا ہاں وہی تو میرا کمال ہے. کہا کیا, کہا بیٹے جب ساری دنیا سو جاتی ہے نا تو تیری ماں تہجد پڑھ کے ہاتھ پھیلا کے کہتی مالک میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ جو اس کے چہرے کو دیکھے تیرے دین میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
वाह वाह जब माएँ बादशाह होंगी तो फिर बेटे वली होंगे। बेशक सुभान जब माएँ 2-2 घंटे सीरियल देखेंगी, बेटे डांसर होंगे, बेटे नचनिया होंगे। फिर लगेगा नामों से रिसालत का नारा, लगाएंगे नारा लेकिन पीछे हटेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माएँ अगर नेक हो जाए तो बेटे बादशाह होंगे, माएँ अगर दीनदार हो जाएंगी बेटे आबिद और साकिब होंगे। याद रखिएगा, जिस तरह से अच्छी जमीन से अच्छी फसल आती है, उसी तरह अच्छी माओ से अच्छी नस्ल आया। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अच्छी माओ का इंतखाब करो ताकि अच्छी नस्ल जन्मे। बेशक बेशक आज जरूरत है खसाबी निकालो अपनी सारे हुजूर के दीन के गुलाम बन जाओ, बेशक सुभान अल्लाह सारे दीन के गुलाम बन जाओ, देखा जाएगा। सुन, दीन को तेरी जरूरत नहीं, तुझे दीन की जरूरत है। बेशक तू अगर इसमें आएगा तो तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। बेशक सुभान अल्लाह और अगर तू इससे निकल जाएगा तो यहाँ भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। देखा नहीं तुमने, लोगों ने धर्म बदल के नाम भी बदले, पार्टियां भी बदली, लेकिन आज तक औकात जर्रा बराबर नहीं है। और उन्हें देख लो जो हुजूर के नाम पे बिक गए। खुदा की कसम, इज्जतों की महराज हो रही है, महराज हो रही है इज्जतों की। अल्लाह ने इज्जतें भी बख्शी हैं, उन्हें शोहरतें भी बख्शी हैं। और जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है तो फिर मदद आसमानों से आया करती है, सुभान अल्लाह मदद आसमानों से आया करती है। खुदा और रसूल के हो जाओ, रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। ये जो 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो ना, इनमें आग लगा बंद कर दो ये तमाशे। सेहतें देख लो, 3-3 बजे जाके हमसे पूछो नींद कितनी प्यारी होती है। हजरत मुफ्ती साहब किसी को हम सोता हुआ देखते तो लगता है यार ये कितना नसीब वाला है, ये कितने मजे की नींद से हो रहा है। कभी कभी 24-24 घंटे के बाद हमें बिस्तर नसीब होता है, कभी बिस्तर 3-3 दिन बाद मिलता है। हाँ, तब लगता है नींद कितनी प्यारी चीज है। अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिया है, 2 वक्त की चैन की रोटी दी है, उसे भी चैन से खा के वक्त पे सो नहीं पाते। 3 बजे तक टुक टुक करेगा, 11 बजे सो के उठ के कहता चाय की, फिर कह रहा दिन बड़ी जल्दी कट रहे भाई, उम्र छोटी हो गई। आला हजरत ने कहा था, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक 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 भाई कुछ तो हया करो यार, टाइम से सो जाया करो, जवानियां बर्बाद हो गई। डॉक्टर भी कहता अगर 6 घंटे की नींद पूरी ना हो फिर मौत करीब आने लगती है। और आप कितने घंटे सो रहे? कह रहे बरकत नहीं हो रही दुकान में बिल्कुल भी। मौलाना कोई पढ़ वक्त चाहिए दुकान, कह रहे मैं खिलवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। अमल अपने अच्छे नहीं हो, करवा दिया। मुसलमान पर पता है तकाती कि इसने करवाया होगा, इसकी दुकान करवट में। नजरिए देखो, बंदवा दी किसी ने मेरी दुकान खोल जाइए। मैंने कहा हमारे पास तकदीर की चाबी थोड़ी है भाई, जो आएंगे और बदल डालेंगे। अपने तरीके बदल लो, खुदा ताला रिस्क के रास्ते खोल दे। रात को 3 बजे सो के 11 बजे उठोगे बरकत नहीं होगी। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो, और फजर बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, फिर दुकान खोला करो। जब तक दुनिया दुकान खोलने आएगी अल्लाह तेरे रिस्क का पहले ही इंतजाम फरमा दे। इस चीज के आदि बनो। लोग कहते यार मौलवी 3000 में बड़ा खुश है, और मोटरसाइकिल ले ले तो इमामत छोड़वा दें लोग। अगर इमाम मोटरसाइकिल ले ले मुफ्ती साहब तो इमामत छोड़वाते थे लोग। आई कहां से मोटरसाइकिल, हमने तो इतना दिया ही नहीं। ये हालात हमारे कैसे गुजारे हो रहे 5000 में। आ तुझे एक राज मैं भी बता दूं, तेरे भी गुजारा 5 साल में होगा, 5000 में होगा। तेरे बच्चे भी सुख की सांस लेंगे। इमाम के तरीकों को तू भी अपना ले। इमाम से पूछ तो सही कब सोना है, कब उठना है, ये बताएगा। ईशा पढ़ के सो जाया करो, फजर में वक्त से उठ जाया करो। जैसे 5000 में मेरा गुजारा हो जाता है, वैसे कि 5000 में अल्लाह तेरा गुजारा भी करे। मगर उठाई कौन? अब्बा भैया कम थोड़ी है, आके इमाम साहब की मुफ्ती शमशाद की चादर खींचा, तुम ना उठे अब तक। फजर का टाइम निकल गया। क्या बात है भाई, वो घर से चला था तो अपने लल्ला का पैर उगरा हुआ था, उसे कंबल उड़ा के आया। इमाम साहब की चारपाई उल्टी करने पे लगा। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी? पहले उसका कान पकड़ के ला, फिर इमाम को जाके बोला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज के लिए उठाना गलत है, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी कितनी अच्छी की बात है।
امام نہ اٹھے تو غلط ہے، نکالو اسے. انسان ہے لگتے ہی آم کبھی نہیں اٹھا تو اس کا حساب ہونا ہے. اپنا بیٹا کبھی اٹھتا ہی نہیں ہے، اٹھ بھی جاتا ہے سو جا ٹھنڈ ہو رہی ہے. انصاف کرو. نماز سب پہ فرض ہے. خدا رہا برکتیں چاہتے ہو تو دین پہ مضبوطی سے عمل کرو اور اداروں کی آپ مدد کریں. اپنے اداروں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بڑی بات ہے. سینکڑوں بچے جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس ادارے کا خرچ مجھے نہیں لگتا کوئی معمولی ہوگا. لاکھوں روپے ہفتے کا ہوگا صرف کھانے پینے کا. جہاں تک ہم جانتے ہیں کھانے پینے کا خرچ لاکھوں روپے ہوتا ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں مزے آ رہے ہیں مدرسے والوں کے, موج آ رہی ہے مدرسے والوں کی. کئی اداروں میں ہم نے دیکھا تنخواہیں ان کی مکمل نہیں ہوئی ہیں, 2 مہینے کی تنخواہیں ادھار ہو جاتی ہیں, لیکن مزار پہ جا کر گولک فل بھر ہوئی ہے اور ٹھونس کر ڈالے گا اس میں لکڑی سے. سرکار یا لکڑی سے, لیکن مدرسے والے پہنچ جائے تو کہتا 10 ہی روپے ہیں یہ بھی لے لو. 10 روپے کے لیے مر جایا کرتے ہیں ہم لوگ. خدا را ذرا میری بات سنیے گا. میں ایک بات بتا دوں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مزاروں سے نفرت نہیں ہے, ہم بھی مزاروں سے خواستہ امیدیں رکھتے ہیں. رب نے ہمیں مزارات دے کر کے یہ احسان کیا ہے کہ ہم اگر بگڑی تقدیر لے کے جاتے ہیں اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں تقدیر سوار دیتا ہے. ہم اگر بدبخت ہوتے ہیں اللہ نیک وقت بنا دیتا ہے. یہ بزرگان دین کی برکتیں اور ان کے فیوز ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائی سن تو سکی کہ یہ حالت غلط نہیں ہے. مدرسے کے اندر آ کر کے دیکھو, مدرسوں کے بچوں کے لیے بیٹھنے تک کی چٹائی درست نہیں ہے. اور مزار پہ جا کر کے دیکھو 70 چادر ایک دن میں چڑھ جاتی ہے. مجاور کا کمرہ بھرا پڑا ہے چادروں سے, پورے کمرے میں چادریں لگی پڑی ہیں. جسے پٹانا چاہتے ہیں ایک چادر اٹھا کے کہتے ہیں لو حضور کے مزار کی چادر ہے اسے لے کے چلا جا. اس سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو رہی تھی, ایک چادر اور دے دی جاتی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری شریعت ہمارا دین یہ کہتا ہے جس مزار پہ ایک چادر پہلے سے ہو جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. وہاں ضرورت نہیں تھی تو 70 چادریں چڑھا دی. یہاں مدرسے کے طلبہ کو کھانے کی ضرورت تھی جب تمہیں مدرسہ یاد نہیں آیا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو چادر چڑھے نہ چڑھے مدرسے کے بچوں کا انتظام کرو, ادھر ان کی بھوک ختم ہوگی. خدا تمہارے گھروں میں رحمتوں کے دروازے کھول ڈالے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شاہ امام کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. بتاؤ زندہ باد. ہو سکتا ہے کسی پیر تک بات پہنچے تو وہ چریا جائے اور کل کو کوئی بھی فتویٰ لگا دے. اب تو فتویٰ دینے کے لیے ایسے منہ نکال لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی فتویٰ دینے سے پہلے. بہت دبا دب حکم چل رہے ہیں. میرے بھائی میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک بار اگر مزار بنا چادر کے رہ گیا تو کچھ بگڑے گا نہیں, مگر اگر قوم بنا قرآن کے قاری کی رہ گئی تو پھر کچھ بچے گا نہیں, کچھ نہیں بچنا ہے. دنیا میں آتے ہیں تب بھی قرآن والے کی ضرورت ہے, دنیا سے جاتے ہیں تب بھی قرآن والے کی ضرورت ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, رات کے 3 بجے کی باڑ بجتے ہوں گے اجرے کے, ذرا دم کر دو, درد نہیں رک رہا ہے. بیٹی کے پیٹ میں درد ہے, ماں کے سر میں درد ہے, میری آنکھوں میں درد ہے. اور یہ قرآن والے بنا کسی احتجاج کے, بنا کسی سختی کے, بنا لہجہ بدلے اٹھ کے رات کے 3 بجے تمہارے کام آتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, وہ جا رہا زکات کھانے والا, وہ جا رہا چندہ لینے والا. لہجہ سنبھال, یہ زکات اور چندے والے نہیں, یہ رب کے قرآن والے لوگ ہیں, یہ دین والے لوگ ہیں. ان کی عزتیں کیا کرو. اس وقت تک کسی طالب علم کی دعوت نہیں ہو سکتی جب تک اماں یا ابا مر نہ جائے. مولوی کو اس وقت تک جوڑا نہیں ملے گا جب تک 40واں نہیں آئے گا. اور میں آپ کو آگاہ کر دوں, یہ تجربہ ہے میرا, جب کوئی کپڑا لا کے دے کسی بھی بہانے سے, اگر جوڑے کے ساتھ اس میں تیل, کنگا, کنگھی اور ٹوپی نکل جائے سمجھ لینا 40 کا جوڑا. سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب, اگر کسی تھیلی میں کنگا نکل جائے سمجھ لینا ابا کی میت کا لایا ہے, اسے ہی پہنا دو. محتاج سمجھ رکھا مولویوں کو, لوارث ہے یہ. خدا کی قسم یہ وہ ہیں جن کا کعبے والا بھی وارث ہے, خود مدینے والا بھی وارث. یہ لاوارث نہیں ہے.
انہیں زکوٰۃ خیرات کے کپڑے نہ دو. شادی ہوتی ہے نا شادی, کہنا آئیے ذرا مفتی صاحب ذرا فاتحہ پڑھ دی کھانے پہ. انہوں نے پڑھ دی تو ہوتا کیا ہے کہ اسٹینڈنگ میں کھانا چلتا ہے کتوں کی طرح. کھانا پڑ گیا کم تو ذمہ دار مولوی کہہ رہا فاتحہ دل سے نہیں پڑھی تھی, دل سے نہ پڑھی ایک بار دل سے نہیں پڑھی تھی. کیوں بھائی؟ کر سالن کم پڑ گیا اس لیے دل سے نہیں پڑھی تھی. اور فاتحہ پڑھ کے کہہ رہا چکھ لو. بریلی میں تو جہاں فاتحہ پڑھنے گئے اس نے چکھ نہیں کہی, کسی اللہ کے بندے نے یہ نہیں کہی کھا لو چکھ لے ہو. تو امام صاحب کا ذائقہ ٹیسٹ کرنے آیا تھا, باورچی ہے وہ کوئی, نمک بتائے گا زیادہ کہ کم ہے, کہہ رہا چکھ لو. اس سے میں وہ کھاتا ہی نہیں. بتا جو برکت کی دعا کرنے آیا تھا وہ ناراض ہو کے گیا ہے, برکت آئے گی؟ جس نے ہاتھ اٹھائے تھے برکت کے لیے وہ روٹھ گیا ہے, رب کی رحمتیں آئیں گی. جب ابا کا 40واں ہوتا بھگونا کہاں بھیج دے؟ کہا جامع شاہ امام میں بھیج دو. کئی اماں کی سالے ثواب کے کپڑے امام صاحب کی بیوی کو دے دو. تمہیں فقیر نہیں لگ رہی ہے وہ؟ طریقے بدلو اپنے, غلط ہے ہم لوگ. ہم نے قرآن والوں کو عزت نہیں دی. بھلے میت میں دعوت ہوتی نہ ہوتی, بیٹے کے ولیمے میں سب سے پہلے دعوت ہونی چاہیے. یہ تھی قرآن والوں کی عزت. دیجئے 40ویں کے کپڑے بنتے نہ بنتے, لیکن بیٹے کی شادی پہ مسجد کے امام کو کپڑے بنتے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں مفتی شمشاد میرے دوست ہے تو انہیں بنانا کپڑے. اللہ نے انہیں اتنی استطاعت دی ہے, انشاءاللہ یہ 2-4 غریبوں کو اور مہینے ویسے بھی بنا سکتے ہیں. اگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ہم نے کتنا انصاف کیا قرآن والوں کے ساتھ. میت کے کپڑے تمہارے, تیجے کا کھانا تمہارا, ایصال ثواب کا کنگا تمہارا, یہ ساری میت کی چیزیں تمہاری ہیں. کبھی برکت کے کام بھی کر لیا کرو. کہہ رہا سیرہ پڑھنے آ رہی ہو سلیم صاحب سیرہ پڑھنے آگے. کہہ رہا مزے آگے. جھوٹے منہ کہتا ہے برات میں بھی چلیو. یہ برات میں چلے جا تو کہتا ترہ سائیڈ سے رہیو, کہا کیونکہ ڈی جے بجنا ہے. میں کہتا ہوں سلیم صاحب جن براتوں میں ڈی جے بجے ان میں سیرے نہیں, ان میں مرثیے پڑھا کر. وہ قوم میت سے کم نہیں ہے جو سنت کے موقع پہ حرام کام کرے. وہ سیرے پڑھنے کی مستحق ہے, اس میں مرثیے پڑھو, مرثیے پڑھو ان پہ. پورا دن حالت بنا دی, بنگو بنا دیا برات کو. کہہ رہا اس وقت تک روٹی نہیں کھاؤ گے جب تک ڈی جے کے پیچھے پیچھے نہ گھوم لو گے گاؤں میں. ایسے پیر پڑھنے کھانے کے ٹائم تک جیسے نشے میں چل جاؤ. اور ابھی مکھیا کو مزہ نہیں آ رہا, بغل میں بیگ ڈال کے ابا ڈی جے کے آگے آگے ہے. وہ کہہ رہا تھوڑی ساؤنڈ بڑھا, ابھی دھمک پوری نہیں نکل رہی. مر کے دیکھ تو لٹھوں میں دھمک نکل جائے گی پوری. ہاں سلیم صاحب کہتے ہیں سیرہ پڑھنے بلایا تھا, اسے بند کر لو. کرنا مولانا ایک بچپن کی تمنا تھی, للہ دولا بندے گا تو ڈی جے رچھا کا لانا ہے, کچھا کا لانا ہے, بہیڑی کا لانا ہے. یہ تو زمانے کی 18 سال کی تمنا ہے, آج کسی کی نہیں سننی ہے. آج جم کے بجایا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, لوگ کہتے کہ طلاق ہو گئی 3 دن کے بعد, 8 دن کے بعد طلاق ہو گئی. مجھے پتا تو صحیح, جب تو نے کارڈ لکھنا شروع کیا تھا تو نے سارے دوستوں کو بٹھایا, سارے عقلمندوں کو بٹھایا, سفید بالے والوں کو بٹھایا. سب نے کہا تھا کس کو بلانا ہے, تم نے کہا خالو ناراض ہے, تو بڑوں نے کہا راضی کیا جائے گا. کسی نے کہا تاؤ ناراض ہے, کسی نے پریشر ڈالا, اسے راضی کیا جائے گا. مجھے بتاؤ ان عقلمندوں میں کوئی ایسا بھی تھا جس نے یہ بھی پوچھا ہو, بتاؤ سب کو بلاؤ گے, مدینے والے کو بلاؤ گے کہ نہیں, اپنے نبی کو بلاؤ گے کہ نہیں؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ آقا کو بلانا ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے مولوی آقا کیسے آئیں گے, تو سن کارڈ بھیج کر کے تو رشتے داروں کو, احباب کو, خالہ خالو کو بلانا ہے, جلسہ کر کے مدینے والے مصطفیٰ کو بلا لیا.
ایسا کر کے مدینے والے کو بلایا کرے. لیکن بتا سنت ان کی ڈانس کروا رہا حضور آئیں گے؟ بتاؤ کیوں سن ہو گئے؟ کیا سنت سے سننی ہو؟ اگر ڈی جے بج رہا ہو سنت کے موقع پہ حضور آئیں گے؟ بولو سچ تسلیم کرو آئیں گے حضور؟ نہیں آئیں گے نا. اگر حضور کو بلانا ہے گانے بند کرو اور اپنی مسجد کے اپنے محلے کے اپنے ادارے کے عالم سے مشورہ لو حضور کیسے راضی ہوں گے. تو یہ کہیں گے چلے کام کر جلسہ رکھ لے, نکاح کے وقت میں نعت خوانی ہوگی, جہاں تیرے بیٹے کے سہرے میں دنیا کے بڑے بڑے نامور دولتور آئیں گے وہی تیرے بیٹے کے سہرے میں مدینے والے مصطفیٰ بھی آ جائیں. رکھا کرو نا یہ کام کیا کرو. لیکن اس کی بھی ٹانگوں میں درد نہیں ہو رہا. عجیب کیا میں کیا کہنا ہے اسے ابا کو کیا کہنا ہے دولہا کے دیکھو سمجھی تو ان کا کوئی ہمارا تمہارا تھوڑی سمجھی وہ سمجھی کا. تو یہ رہتا ہے نا سسٹم. اور ہمارا نوجوان گھومتا گھومتا ہے پورا دن ڈی جے بجے گا, پورا دن برات گھومے گی. نکاح کے ٹائم کہتا بھائی کتنے پیسے امام صاحب کو دینے, تو وہ کہتے 5000 دے. تو کون سی کتاب میں لکھا؟ شریعت 5000 بتا رہی ہے نکاح کے. اب تجھے شریعت یاد آ گئی؟ صبح سے شریعت یاد نہیں آئی. یہ حالات ہماری کون کی. اور بات بتا تو برا نہ مانے. تو نکاح تو بعد میں ہوتا ہے, یہ تو استقبال اور ویلکم چل رہے تمہارے. اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہماری قوم کا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک شریف بندہ کھڑا نہیں ہوتا ویلکم میں. لڑکیاں پھول لے کے کھڑی ہیں. مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی بغیرت بھائی ایسا ہوگا کہ جو اپنی بہن کی عزت پہ کسی کی نظر پڑتے دیکھے اور چپ رہے؟ ہوگا کوئی اس محفل میں کتنا بغیرت؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. سب بہنوں کی عزت کے رکھوالے. پھر اس وقت غیرت کہاں مر جاتی ہے جب تیری بہن کسی خیر کے آگے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے. مجھے بتاؤ اس وقت رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بہن یاد نہیں آتی, آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے یار کی شادی میں شراب پی پی کے لوگ چلتے گئے, قدم بیٹھتے گئے. آگ لگے ایسے شہروں میں جو شریعت کو تار تار کرتے گئے. ہمیں وہ دولہا پیارا نہیں جو سنت سے کھلواڑ کرے. ہمیں وہ دولہا پیارا ہے جسے شریعت بھی پیاری ہو, مصطفیٰ کی امت بھی پیاری. شراب کے نشے میں دھت تماشے دیکھو کتنی بیٹیاں بھاگ گئی. رات کے 3 بجے نکل گئی تو کہہ رہا دعا کریو صبح تک روٹیاں. کہا کیوں؟ اگر 3 بجے نہ آئی رات کو نہ گئی نہ فجر تک تو جنازہ نکل جائے گا عزت کا. میں نے کہا نادان تو نے غلط کہا ہے. عزت کا جنازہ صبح نہیں نکلے گا. عزت کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جس دن تیری بیٹی دوپٹہ کندھے پہ رکھ کے بغیرتوں کے آگے ہاتھ میں تھالی میں پھول لے کے کھڑی تھی, اور بغیرتوں کے اوپر جب پھول ڈال رہی تھی. تیری عزت کا جنازہ تو اسی دن نکل چکا تھا. تیری غیرت اس دن مر گئی تھی جب تیری بیٹی آ کر کے کسی خیر کے آگے مسکرا مسکرا کے جوس پلا رہی تھی. اس دن تیری عزت کا جنازہ نکل گیا تھا. اب تو خالی تماشا ہونا باقی تھا. آج رونے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. کاش پہلے دن پابندی لگاتی ہوتی, پہلے دن آپ نے سلامی کا روکا ہوتا, استقبال بند کر دیا ہوتا اور کہا ہوتا سن بارات لے کے آ رہا ہے, ویلکم کی بات کر رہا ہے. ہمیں بے غیرت دولہا نہیں چاہیے, ہمیں غیرت والا دولہا چاہیے. غیرت والوں کے ہاتھ میں بیٹیاں دو. کیا گارنٹی ہے جو آج پرائی بیٹی سے جوس پی کے گیا ہے وہ کل تیری بیٹی کو کسی غیر کے آگے نہیں پھینکے گا؟ بدلو یہ رسمیں, مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. بند کرو یہ تماشے, یہ بغیرتی والا کام بند ہونا چاہیے. استقبال کرنا ہے نا تو پھر مردوں سے استقبال کراؤ. یہ پلائیں جوس, یہ پلائیں تجھے زمزم, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن باقاعدہ دولہا ریبن کاٹ رہا. ریبن
اور 8 دن بعد اپنا پنڈ کاٹ رہا. اس وقت تک موٹر سائیکل چل رہی ہے جب تک سلامی ہے. جیب میں دم میں ختم تو کر رہا, چپکے سے بکوا دو یار. کہا کیوں تو بڑا تیل کھا رہی ہے. تیرے ابا میں لسٹ میں تو سب سے پہلے بلٹ لکھی تھی, اب تو تیل کھائے گی وہ. کہہ رہے آنا اسپلنڈر لے لیں گے, غریب کا خون پی لو نچوڑ کے. دولہا چھوڑیے ڈاکو ہے. وہ بڈھا جسے ایک دن بیڈ پہ بیٹھنے نہیں ملے گا, وہ کہہ رہا پلائی 2 انچ سے کم نہ ہو. ہاں بھائی, کہہ رہا فرنیچر 1 نمبر کا چاہیے. بے بڈھے, تیرا بیٹا تجھے کپ میں پانی نہیں دے گا, تو کیوں آخرت تباہ کر رہا ہے اس کے چکر میں؟ تو اللہ اللہ کا تباہ کر دیا غریب کا جینا. جانتے ہو ایک شہر کے اندر سے 70,000 لڑکیوں نے دین چھوڑ دیا ہے. نام نہیں لوں گا میں. ایک شہر کی 70,000 لڑکیاں. اور یہ بلا شہروں میں کیوں زیادہ معلوم ہے؟ کیونکہ شہروں میں بے روزگاری زیادہ ہے. یہ فاقے انسان کو کہاں تک لے جاتے ہیں, حساب لگایا کر. نکاح آسان کر دو تاکہ بیٹیاں کسی کافر کے بستر پہ نہ جائیں. تھوڑی ناک نیچی کر کے جی لے. مرنے کے بعد سب کی ٹیڑھی ہوتی ہے ناک. جس میں گھمنڈ ہے نا, یہ دم نکلتے کہ ٹھہمی ٹیڑھی کر دی جاتی ہے. بچا کیا ہے؟ اس لیے نکاح آسان کرو. رب نے تجھے امیر بنایا تو 10 لاکھ کا تو ڈاکو مت بن. اللہ نے تجھے اس لائق بنایا, بیڈ خرید سکتا ہے, برتن خرید سکتا ہے, خرید لے اپنے. کسی غریب کی بیٹی کی عزت بچا لے, اسے اپنے گھر کے بستر پہ لا کے لیٹا. لیکن برابر کا جو 15 لاکھ کا داماد ڈھونڈا, وہ پورے سال بھیک مانگے گا, وہ زندگی بھر مانگتا. وہ جب پیسے ختم ہوں گے جاری جب اپنی ابا سے لے گیا, کبھی تیل کے نام پہ, کبھی چابی کے نام پہ, کبھی گاڑی کے نام پہ, کبھی جوتی کے نام پہ, کبھی کپڑوں کے نام پہ, قطعی محتاج ہو کے بیٹھ گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس لائق ہی نہیں رہے کہ تم بیوی کو پال سکو, اور جو بیوی کو پال نہیں سکتا اسے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے میرے بھائی نکاح آسان کرو. اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے, بستر اپنا خریدو, برتن اپنے خریدو, غریب کی بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی عزت بنا لو, گھر کے لاکے عزت بنا کے رکھو. خدا کی قسم, اگر غریب کو تمہارے گھر کے آنگن میں عزت و سکون مل گیا, کوئی تمہیں عزت دے نہ دے, قیامت کے دن خدا کی رحمت تمہیں عزتوں کی چادریں عطا فرمائے. اس لیے نکاح آسان. اور یہ کب ہونا ہے؟ ایک تجربے کی بات بتا دوں, بچے مولوی بنا لو. میں نے ابھی تک کسی مولوی کو 15 لاکھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہاں, کسی مولوی کو میں نے آج تک 20 لاکھ مانگتے نہیں دیکھا ہے. آج تک میں نے کسی مولوی کے بارے میں یہ نہیں سنا اس نے اس لیے طلاق دے دی کہ بیوی نے پیسے نہیں دیے. کم سے کم بیٹے 3 والے ہوں گے تو پھر بیٹیاں عزت والی ہیں. کہنے کو تو باتیں بہت ہیں, لیکن ساری باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نصیب والے ہیں جنہوں نے ان بیٹوں کو پالا ہے, مقدر والے ہیں جن کا جیب کا پیسہ ان کے کھانے کی خوراک بنا ہے, جن کا پیسہ ان کے بیٹھنے کا بستر بنا ہے, جن کے پیسے سے ان کے سر کی چھت بنی ہے. مقدر والے ہیں وہ لوگ. ہم نے تو دیکھا ہے بڑے بڑوں کی قبروں پہ خالی پتھر لگا رہ جاتا ہے, کوئی پتھر پڑنے والا بھی نہیں آتا ہے. کوئی نہیں آنا پتھر پڑنے والا. 6 مہینے بعد سب بھول جاتے ہیں, سال بھر کے بعد کوئی قبر پہ نہیں آتا ہے. ایسے کام کر جاؤ, کوئی کام کرے نہ کرے, ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, خدا کی رحمتیں تمہاری قبروں میں آتی ہے. اور ایسے کام کرو. مرنا ہے نا سارے لوگوں, ڈر کیوں رہے ہو؟ مرنا ہے نہیں؟ مرنا ہے. اتنا ڈر رہے ہو؟ یہاں ملک الموت یہیں تھوڑی کھڑے کہ کوئی ہلائے کر ہم لے کے چلے جائیں. مرنا ہے کہ نہیں؟ قبرستان بھی جاتے ہو؟ اس پہ بڑے آہستہ بول رہے ہو. جایا کرو. جو نہیں جاتا اسے 4 لوگ لے جاتے ہیں, جو خود جاتا وہ لوٹ آتا, جسے 4 لے جاتے ہیں وہ پھر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 بیٹھتے ہیں, ایک وہی رہ جاتا ہے. قبریں دیکھیے یار, پیچھا والے لوگ گردن ہلا رہے ہیں.
بچھا کے لوگ قبریں دیکھی ہیں؟ اس میں بیٹھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، گڈھے بھی ہوتے ہیں، کفن بھی دکھتا ہوگا کئی قبروں میں، کئی میں ہڈیاں بھی نظر آتی ہوں گی، لکڑیاں بھی دکھتی ہوں گی کئی قبروں کے اندر، دکھتی ہے کہ نہیں؟ دکھتی ہے؟ تو دیکھنا، پوچھنا کسی بڑے بوڑھے کو لے جا کے یہ کس کی قبر ہے؟ کہے گا یہ میل والے کی قبر ہے۔ یہ کس کی ہے؟ کہا یہ آڑت والے کی قبر ہے۔ یہ کس کی ہے؟ کہا یہ فیکٹری والے کی قبر ہے۔ یہ کس کی ہے؟ کہا یہ ٹھیلا لگانے والے کی قبر ہے۔ پھر پوچھنا فرق کیا ہے؟ میل والا بھی وہیں لیٹا ہے جہاں ٹھیلے والا لیٹا ہے، ہاں غریب بھی وہاں لیٹا ہے جہاں کروڑ پتی لیٹا ہے۔ دیکھنا جا کے قبر اس کی بھی ڈھہ گئی، قبر اس کی بھی ڈھہ گئی، سال برباد نہ اس کی قبر پہ کوئی آیا نہ اس کی قبر پہ کوئی آیا۔ قبروں میں لیٹے لیٹے یاد کرتے کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، ثواب پہنچاؤ ہمیں، پہنچاؤ ہمیں ثواب۔ پہنچائے کون؟ دولت تو ساری للہ کو دے گئے تھے، اور للہ ڈانس کر رہا تمہاری دولت پہ، لٹھیے تو 4 فالتو لگ جائیں گی، ثواب نہیں ملنے والا۔ اس لیے کہ تمہاری دولت سے اگر بیٹا گناہ کرے گا حساب تمہیں بھی دے گا۔ بات کان کھول کے سن لینا، تمہاری چھوڑی ہوئی دولت بیٹے باپ کریں گے، حساب اس کا تمہیں بھی دینا ہے۔ اگر چاہتے ہو قبر میں راحت ہو، قبر میں سکون ہو، تو اپنے جیتے جی آؤ اس ادارے کی طرف، مدرسہ شاہ امم کے اندر آؤ۔ آنے کے بعد پوچھو کبھی حضرت سے، بتاؤ ہفتے کا خرچہ کتنا ہے مدرسے کے بچوں کا؟ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے 8 دن کا خرچہ کوئی اپنے ذمہ لے لے، اللہ نے توفیق دی ہے کوئی مہینے کا خرچہ کھانے کا اٹھا لے، اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے۔ اگر غریب ہے کوئی، اگر چاہتا ہے 2.5 مہینے کی حاصل کرنا، 1 دن کے کھانے کا خرچہ کوئی اٹھا لو، لا کے دے دو۔ اگر تیرے دیے پیسے سے اس کے کھانے کا خرچہ ہو گیا تو جب جہاں جہاں یہ قرآن پڑھے گا یا لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، خدا تیری قبر میں رحمتوں کے دروازے کھولے گا، اور جب تیرے پیسے سے یہ دین حاصل کر کے کسی کو راحت پہنچائے گا، اللہ جنت کی کھڑکی کھول کے تیری قبر میں تجھے راحت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا تعاون کریں گے مدرسوں کا۔ امید کی جائے کہ پیسے والوں کو مدرسوں سے پیار ہے۔ ایک بھی نہیں بولا، ایک بھی۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، جتنی لوگ اپنی انا نبھاتے ہیں نا، اگر مدرسے والے تھوڑی سی نظر ٹیڑھی کر لینا تو کفن میں اٹھنے کی تیاری بندہ کر لے۔ نظر ٹیڑھی کیا کرنی ہے؟ امام صاحب کو جھجکارے دینے، اقارت سے دیکھنا، اور وہ غصے میں امام نے بنا وضو نماز جنازہ پڑھا دی تو کہہ بھی نہیں سکتے بنا وضو ہوئی ہے۔ ہاتھ پیر تو پہلے ہی بند گئے ہوں۔ ان سے محبت کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ ایٹومیٹک بخشش کے راستے کھول دے گا۔ اور ماں باپ سے بھی کہہ جاؤں، ایک بات یاد آ گئی مفتی صاحب، رسا میں بچے حافظ ہوتے تو ایک جوڑا دے دیں اور 500 روپے دے دیں، بچوں فارغ ہوتے تھے استاد کو، اور ہاتھ چاڑ کے کہیں دے تو دیے، بتیرا کر دیا۔ سن بھائی، جو احسان تیرے بچے کو پڑھا کے استاد نے کیا ہے نا، 500 روپے کی اوقات کیا ہے؟ اگر جسم کی کھال اتار کے جوتا بنا کے استاد کو پہنا دے نا، تب بھی استاد کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، استاد کا اتنا بڑا احسان ہوتا ہے جب دنیا سوتی ہے یہ اٹھ کے پڑھاتا ہے۔ تو نان پراٹھے کھاتا ہے لیٹ کر، یہ دال چٹنی کھا کے بچوں کو پڑھایا کرتے۔ تم بے فکر گھر رہتے ہو، یہ تمہاری اولاد کو بچوں کی طرح پالتے۔ انہیں بخار آئے تمہیں مطلب نہیں، انہیں ٹھنڈ لگے تمہیں مطلب نہیں، ان کے بستر کیسے تم کیا جانو۔ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بچوں کو چیک کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کا خیال کرتے ہیں، باپ سے زیادہ پیار دیتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں۔ تب تمہارا بچہ حافظ بنتا ہے، تب تمہارا بچہ قاری بنتا ہے۔ ان کی محنتوں کے رنگ ہے کہ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ نظر آیا۔ اس لیے استاد کا احسان مانا کرو۔ اور طلبہ سے بھی ایک بات کہتا ہوں، فارغ ہونے کے بعد کبھی مڑ کے استاد کا چکر بھی لگا لیا کرو۔ ہر مہینے جاتا ہوں پیر صاحب کے پیر چومنے، استاد کے پاس کب گیا تھا کہ 3 سال ہو گئے۔ استاد اتنا محسن ہے آپ کا، یہ ہر دور میں آپ کا محسن رہے گا، آخری سانس تک آپ کا محسن رہے گا۔ پیر صاحب سے بنا پیسوں کے مسافر کر لیو، چائے پلا دیں گے کیا؟
چائے نہیں پلا سکتا بنا پیسے کے مسافہ مار دیا تو. اور استاد کو کبھی چائے نہیں پلاتے, وہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے کہتا جا اللہ تیری عزتیں بڑھائے, اللہ تجھے عزتیں عطا کرے. اگر پیر سے اوپر کھڑے ہو گئے ناراض ہو جائے گا, لیکن استاد دعا کرتا اللہ تجھے مجھ سے بھی آگے کر. یہ جگر کس کے پاس ہوتا ہے؟ استاد کے پاس ہوتا ہے. یہ استاد ہوتا ہے. طلبہ سے گزارش ہے اساتذہ کی عزت کریں, اساتذہ کی عزت کریں. گھر والوں سے گزارش ہے اساتذہ کا پورا خیال کریں, ان سے محبت کریں. بڑا احسان انہوں نے کیا ہے. پوری قوم سے گزارش ہے قرآن والوں سے محبت کریں, ان کی تعلیم کا خیال رکھیں. یہ چندہ لینے تمہارے گھر نہ بھی آئیں, خود چل کے مدرسے آ جایا کرو. کہا کرو کیا بات ہو گئی ہے, مہینے بھر سے حضور نے یاد نہیں کیا ہے. پوچھے کیوں؟ کہا اگر حضور یاد کر لیتے تو ہمارا بھی پیسہ حضور کے گھر میں لگ جاتا. عقیدے مضبوط کرو, عقیدے. میرا مہمان آپ کے گھر آئے, آپ اس کی خدمت کرو تو میں کہوں گا بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے میرے مہمان کی عزت کی ہے. حضور کا مہمان آپ کے گھر آیا کرے, آپ عزت کیا کرے. اور میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں, دامے درامے قدم سخرے جس طرح سے بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے, ان لوگوں کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. دیکھنا انشاءاللہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, دو لائنیں لگی ہوں گی, ایک جنتیوں کی ایک جہنمیوں کی. تو حکم ہوگا جہنمی جہنم میں جائیں, جنتی جنت میں. پوری لائن جنت میں چلے گی, لیکن جہاں حافظ کھڑا ہوگا وہیں لائن رک جائے گی. وہ کہے گا مالک مجھے نہیں جانا ہے. کیوں نہیں جائے گا؟ سارے جنت میں جانے کے لیے بے قرار ہے, تجھے نہیں جانا؟ وہ کہے گا مالک میں بعد میں جاؤں گا, پہلے اسے بھیج جس نے مجھے کھانا کھلایا تھا, جس نے مجھے پانی پلایا تھا. کدھر ہے وہ؟ جبکہ وہ سب جانتا ہے. آواز آئے گی بتا کہ مالک یہ جو کھڑا ہے اس نے ایک دن دعوت کھلائی تھی, یہ جو بیٹھا ہے ایک دن کھانا کھلایا تھا, آج یہ دوزخیوں کی لائن میں ہے. اس وقت تک نہیں جانا جب تک انہیں لے نہیں جاؤں گا. آواز آئے گی لائن آگے بڑھا, وہ کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک انہیں نہیں بھیجا جائے گا. حکم ہوگا جا تیری مرضی ہے, آج تو جسے کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جائے گا. کام کر جائیں, کام کر جائیں, حصے کا کام کر جائیں. اپنی کمائی مدرسے میں لگائیں, قرآن کے لیے لگائیں, تاکہ قیامت میں قرآن گواہی دے کہ اس نے ہماری تعلیم میں پیسہ لگایا تھا. ہاں 1.5 لاکھ کی آتش بازی کرنے والوں کبھی 1.5 لاکھ قرآن کے لیے لگا کے دیکھو, یہ تمہیں کتنا بڑا صلہ دے گا, کتنا بڑا صلہ دے گا. خدا کی قسم یہاں سے جاؤ گے مسکراتے ہوئے, وہاں بھی اٹھو گے مسکراتے ہوئے. تمہارا کفن کا ایک ایک تار پکار کے کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے میرے بھائیوں امید کی جائے اور پیار کریں گے انشاءاللہ قرآن سے, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ پیار کریں گے قرآن سے, قرآن والوں سے. میرے محبوب نے فرمایا تھا یا تو عالم بننا یا متعلم بننا یا پھر ان سے پیار کرنے والے بن جانا. ٹھیک ہے جی, اگر عالم نہ بن سکے, طالب علم بھی نہ بن سکے تو ان سے پیار کرتے رہنا. اللہ تمہاری نسلوں میں برکت عطا فرمائے گا. فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون. 12 بجے تھوڑی سی اور آگے چلنے برداشت کر لیں گے, باتیں کڑوی ہوتی ہیں اس لیے میں کم باتوں میں وقت اپنا پورا کر لیتا ہوں. چلے آگے, حضرت کا حکم ہے کہنے تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے, ذرا کہنے یا رسول اللہ. جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا وہی بولے, کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہاں بتا دوں پھر یہ بات. اللہ قرآن سے پیار کرو, صاحب قرآن سے پیار کرو. جنہیں قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا ہے نا تو کم سے کم قرآن دیکھنے کے عادی بنے. ہر گھر میں قرآن ہوگا. یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ایک گھر میں 5 مرد ہیں نا تو 5 نہیں بلکہ 11 موبائل ہیں. 5 لوگوں کے پاس 11 موبائل تو ہیں, لیکن 5 لوگوں کے گھر میں 5 قرآن نہیں. 5 لوگوں کے پاس 6 موبائل ہیں لیکن قرآن 6 نہیں. ایک ہی قرآن سے 6 لوگ کام چلاتے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے بھائی صبح کو ہر ایک بندہ قرآن لے کے بیٹھا ہے. پڑھنا آتا ہو تو پڑھیں, نہیں پڑھ پاتے ہیں رب نے آنکھیں دیے تو کھول کے زیارت کریں, اور اگر آنکھیں بھی نکی ہیں تو اٹھا کے چوم لیا کریں, سینے سے لگا لیا کریں. اسی بہانے سے کم قرآن کے اوپر کی گرد ہٹے گی. قیامت کے دن قرآن کہے گا مالک اس نے دنیا میں مجھے نہیں بھلایا تھا, آخرت
हालत में मैं इसे नहीं भुला सकता। इसलिए कुरान वाले बने, कुरान वाले बने और आदि बने कुरान के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरा सी मुसीबत आ जाए तो कह यार है भाई काम नहीं बन गया, ब्याज पे पैसे मार दे। एक तो कह रहा ना बीवी की झुमकियां रख के लाया हूं पैसे, मेरे भाई दावे के साथ कह रहा हूं तुझे झुमकी तो क्या पायल की एक बाल बराबर भी कोई हिस्सा तुझे रखना नहीं पड़ेगा, ब्याज पे गारंटी है। अगर सुबह उठ के सबसे पहले फजर बाद सूरह यासीन पढ़ दिया कर। फरमाया गया जो सुबह उठ के यासीन शरीफ पढ़ लेता है दिन भर के उसके काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाएगा। लेकिन मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह से नहीं लेना, बनिए से लाना। और जब बनिया काटे है ना 20% इधर का 70% उधर का, तो क्या मैं तू ही रख ले, बरकत नहीं होनी है। बरकत तभी होगी, वैसे थोड़ा सही रखो, बरकत तभी होगी जब अल्लाह की जानिब से बरकत आएगी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह यासीन रोज। जिन्हें ना आता हो वो ज़ियारत किया करो, जिन्हें आता हो वो तिलावत किया करो, उसे चूम लिया करो, सीने से लगाया करो। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे इबादत की नियत से छूना भी इबादत है, मोहब्बत से देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, हाथ लगाना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, देख लेना भी इबादत है। ये किताब कुरान है, ये किताब कुरान है। इसलिए कुरान की आदि बनो, पाबंद बनो कुरान पढ़ने की, लाजिम कीजिए कुरान पढ़ना और खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। मरना सभी को है ना, मैंने सवाल किया था, मरना सभी को है। नमाज जनाजा किससे पढ़वाओगे? इमाम साहब से। जी अब तो बड़े दिमाग हो गए कि पीर साहब ही पढ़ाना, हजूर हमने पढ़ाना। हजूर मैं एक बात बता दूं, अपने बेटों को कुरान पढ़ा लो, इसलिए कि मैयत की जगह अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो बाप के लिए जो दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी पीर साहब के सीने में नहीं होगा। और अगर इत्तेफाक से बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे के लिए दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी के